السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کے درس میں العقیدۃ الاسلامیہ کے عنوان کے تحت جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا بے ادبی ہے، خاص کر یا محمد کہنے سے منع کر دیا گیا، جس کے خلاصے کے طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی دلائل کی روشنی میں کہ شروع میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کہہ دیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارنے سے منع کر دیا صحابہ کو، اور صحابہ بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ اس کے کئی حوالے میں نے آپ کو دے دیے اور حجرات کا سب سے اہم ترین حوالہ آپ کے سامنے دے دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اس طرح پکارتے ہیں وہ جاہل ہیں، عقل سے بے دل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا غائبانہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، جیسا کہ ہمارے ہاں سلام کا بڑا رواج ہے، یا نبی سلام علیکہ، وہاں پر کیا ہے، نہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، نہ صحیح طور پر تلفظ سلام علیک۔ سلام علیک کا کیا مطلب ہے، وہ انہی سے پوچھنا چاہیے، لیکن رواج ہے۔ کیا یہ سلام پڑھنا جائز ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا مخاطب کے صیغے کے ساتھ جائز ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ نے کبھی غائبانہ طور پر خطاب کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا؟ تو یاد رکھیے، ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے، ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کو خطاب کے ساتھ پکارا ہو، کیونکہ جب موجود تھے تب خطاب یا محمد یہ تو منع ہو گیا، تو یا نبی اللہ یا رسول اللہ تو پکارتے تھے، لیکن وفات نبی کے بعد چیلنج ہے آپ سب کو، اگر کوئی بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پکارنے پہ اللہ کے رسول سنتے ہیں اور پکارنا جائز ہے، تو ہمیں دلیل لائیے اصحاب رسول اللہ سے، جو کہ سب سے بہترین قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے، اسلام کو سمجھنے والے ہیں، ان سے دلیل لائیے کہ انہوں نے پکارا ہے کبھی، کوئی ایک دلیل بتا دو، قیامت تک نہیں لا سکتی، کیونکہ کوئی صحابی کبھی نہیں پکارا۔ یہ صحابہ کا اجماع بتا رہا ہے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں پکارا، وفات کے بعد تو ان کو معلوم تھا پکارنا جائز نہیں ہے، اور غائبانہ اللہ کے رسول نہیں سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ درود شریف کے بارے میں بھی جو عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول سنتے ہیں، نہیں، کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہ فرمایا گیا کہ فرشتوں کی ایک خاص گروپ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے پہنچایا جاتا ہے، میں ڈائریکٹ نہیں سنتا درود کو بھی،
اور وہ تمام درود جو کہ جعلی ہیں، نقلی ہیں، جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ نہیں ہے۔ درود ابراہیمی کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو رکھا ہے، وہ مجھے پہنچاتے ہیں درود، میں ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اور صیغہ درود بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا تو وہ کیا سکھایا؟ یہی سکھایا نا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ تم اللہ کو پکارو، پھر اس کے بعد نبی کے لیے درود بھیجو۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے جو میں آپ کو اصل سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ڈائریکٹ واضح ہو گیا کہ یا محمد نہیں پکارنا زندگی میں بھی منع کر دیا گیا تھا، وفات کے بعد یا رسول اللہ یا نبی اللہ، جیسا کہ عام طور پر دیکھتے ہیں، یہ بھی کہیں بھی کیا ہے، دلیل نہیں ہے، نہیں پکار سکتے۔ تو تیسری بات یہاں سے نکلتے ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ کیا اللہ کے رسول کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ قبر والوں کو ہم سنا سکتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے جس کے بارے میں بہت بڑا مغالطہ کیا گیا، حالانکہ بالکل صاف بات تھی کہ کوئی قبر والا سنتا نہیں ہے۔ جب زندہ تھے وہی ڈسٹینس کے ساتھ نہیں سن سکتا تھا، تو وہ مٹی میں جانے کے بعد وہ زیادہ پاورفل بن گیا کہ اب دوسروں کی بات فاصلے سے بھی سن لیتا ہے۔ ارے کسی زندہ انسان کو دفنا دو قبر کے اندر، پھر اس کو پکارو تو سنائی نہیں دے گا۔ جب وہ زندہ چلتا پھرتا تھا تو فاصلے کے ساتھ اس کو پکار کے دیکھو، وہ نہیں سنتا تھا۔ مرنے کے بعد ولی کو اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سن رہا ہے۔ عجیب بات ہے، جو پیر سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ جب اس کا مرید گھر میں کیا کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے، اور گھر میں ہو تو وہ مرید کو نہیں پکارتا، بازو ہو تو پکارتا ہے، گھر میں ہو کے پکارے اور وہ نہیں آئے تو وہ صاف کہے گا کہ پیر صاحب مجھے سنائی نہیں دیا آپ کا پکارنا، تو زندہ نہیں سنتا ہے، یا گھر میں بیٹھا ہوا اپنے مرید کو اپنے پیر کو پکارا وہ نہیں سنتا ہے، اب پیر کو دفن کرنے کے بعد مردہ ہو کے سننے لگے گا۔ تو مردہ ہونے کے بعد پاور آتا ہے، زندہ میں وہ پاور نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہاں کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں نہیں۔ اور بعد میں جتنے ولی آئے ہیں، جتنے ولیوں کے لیے تم نے یہ گھڑ لیا ہے کہ یہ سنتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قبر والے سنتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو چکمہ دیتے ہیں نا جی، دھوکہ دیتے ہیں نا جی، وہ یہ کہ دیکھو ہمیں دعا سکھائی گئی قبرستان میں جانے پر، یہ دعا پڑھو کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں بھی کلام ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو یاد رکھیے وہاں پر یہ صیغہ دراصل ڈائریکٹ وہ لوگ سنتے ہیں اس واسطے نہیں ہے، اس واسطے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پہنچائے گا۔ جیسے بعض اوقات ہم پکارتے ہیں لیکن پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور سورہ کافرون اس کے سامنے کھلا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، تو کیا اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کافر کو اب ہم سنا رہے ہیں، سامنے بیٹھے سن رہے ہیں؟ وہ نہیں، وہ جیسے نقل ہوا، جیسے وحی آئی ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسا دعا سکھائی گئی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا قبرستان میں جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل دھوکہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ اگر مان لیں ان کے عقیدے کے مطابق السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور سنتے ہیں، تو قبرستان میں تو نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، کبابی شرابی بھی مرتے ہیں، سب کو اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ جب یہ عقیدہ آپ رکھ لو کہ قبر والے سنتے ہیں، تو پھر ولیوں میں بھی، شرابی کبابی زانی میں بھی فرق کیا ہوا؟ سب تو سنتے ہیں۔ ہم تو یا اہل القبور کہتے ہیں نا، سب کو کہتے ہیں تو سب سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، تو پھر ولیوں کے لیے کیا تخصیص کہ وہ سنتے ہیں؟ کوئی تخصیص نہیں ہوئی، گنہگار بھی سنتا ہے۔ تب اب یہ کہیں گے کہ نہ گنہگار نہیں سنتا، صرف اللہ کے ولی سنتے ہیں، یہ دلیل کہاں ہے؟
یا اہل القبور میں سب قبر والے آ گئے۔ اگر قبر والے نہیں سنتے، گنہگار قبر والے نہیں سنتے تو نیک لوگ سنتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ دراصل صیغہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ تم اس طرح سلام کرو۔ اسی واسطے صحیح تر روایتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر یا کا صیغہ نہیں ہے۔ اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمسلمین، من المسلمین والمؤمنین آیا ہے، بس یا اہل القبور نہیں آیا ہے۔ اچھا، اب قرآن کی طرف جو اشکال آیا تھا وہ میں بتا دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ مردہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو زندہ ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، جو مردہ ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، دونوں برابر نہیں۔ اچھا، اس میں فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہے سنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قبر والوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ یا رب، عام تو عام آدمی، پیر تو پیر، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا وما انت بمسمع من فی القبور، اے اللہ کے رسول، قبر والے جو ہیں نا ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ صاف آیت ہے، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22، وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، تو ان سے بڑھ کر اور کوئی سنانے پہ قادر ہے؟ اسی طرح فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، جبکہ پیچھ موڑ کر یہ لوگ جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی صاف تصریح ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح فرمایا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے صاف کہہ دیا گیا، تو اب بعض لوگ اس آیت میں تعویل یہ کرتے ہیں تاکہ کوئی مغالطہ نہ دے، اس واسطے میں کیا ہے ان کی باتیں، ان کے سوالات نکال کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو جی صاف کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو تعویل کرنے والے تعویل کرتے ہیں اس سے مراد کافر مردے ہیں، حالانکہ اللہ کے کلام میں کافر اور مسلم مردے کا کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے جو فرمایا گیا وہ سب کے سب، جو بھی کافر بھی ہیں، جو بھی مسلمان بھی، سب کے لیے استعمال ہوا کہ مردے کو آپ سنا نہیں سکتے۔ ہاں، اب بعض لوگ اس میں اور ایک نقطہ نکال لائیں گے، ہم تو مانتے ہی نہیں اللہ کے رسول کیا ہے، وفات پائے، تو اس کی دلائل بھی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، آپ اس لیکچر کو سنتے رہیے۔ تو اب دراصل بعض لوگ یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، وہ دراصل جب ان آیات کو میں سمجھا رہا تھا تو اس نے تفسیر کے نکات کو نکال کے فرمانے لگا کہ یہاں مردوں سے مراد روحانی مردے، یعنی ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ دل کے مردے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ دل کے مردے مراد ہیں، صحیح مردے مراد نہیں ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کو لاکھ سمجھائیں آپ، دراصل وہ لوگ نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ دراصل دل کے مردے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں۔ یہ آیات کا یہ شان نزول بھی ہے۔ تو ایمان اور عقل اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں دے تو بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ کہا کہ یہاں تو مراد وہ کافر کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا، اسے مردہ قرار دیا گیا۔
یہاں اصل مردے مراد نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میرا ایمان ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، کوئی آپ کو بہکا نہ دے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی جب زندہ تھا تو سب وہ فاصلے سے سنتا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو زندہ باہوش آدمی نہیں سنتا، لیکن مردہ ہونے کے بعد اس کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ جو زندہ ہے وہ نہیں سنتا فاصلے سے، مردہ ہونے کے بعد وہ منو مٹی کے اندر ہے، تم اوپر کھڑے ہو کے اس کو پکارتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی انکار کر رہا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کہیں مردے سنتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو حقیقتاً بھی یہ بات ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا کہ یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں، یہ لوگ دراصل اے اللہ کے رسول آپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک مثال سمجھیے، اگر کیا ہے یہ مانتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو بیٹا کہے ابو جی کیا حال ہے تو وہ جواب دیں گے۔ اس وقت وہ مانتا ہے کہ مرنے کے بعد آنکھیں بند ہو گئی، کان بند ہو گئے، اب یہ سنتے بھی نہیں ہیں، جواب بھی دیتے نہیں ہیں، تو وہی باپ کو لے جا کے جب دفنا دیں تو پھر وہ سننے لگتا ہے۔ کیا عجیب باتیں دیکھیے۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 17-18 میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا، جس دن ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے تھے، جمع کر کے پکارتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہم ان کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ ہم کو پکارو، یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ سوال ہوگا۔ عبد القادر جیلانی کو بلایا جائے گا، ہاں کالے شاہ ولی کو بلایا جائے گا، موسیٰ شاہ قادری کو بلایا جائے گا، علی اجویری کو بلایا جائے گا۔ صاف کہتا اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حشر کے میدان میں ہم ان سب کو بلائیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت پکارتے تھے، دوسروں کے لیے نظر و نیاز، دوسروں کے لیے ڈر خوف، دوسروں کے لیے عبادتیں، ان سب کو ہم جمع کر کے پوچھیں گے فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تم نے ان بندوں کو، ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تو تم بول کے مرے کہ ہم کو پکارتے رہا کرو، ہم سے عبادت کرو، ہماری عبادت کرو، ہمارے لیے قربانی دو، کالے شاہ ولی کی بکری، غوث اعظم کا اونٹ، یہ سب ہم نے کہا، تم نے کہا؟ کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ یا ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ تو وہ سب لوگ نیک لوگ ہیں جی، وہ ہم بھی مانتے ہیں نیک لوگ ہیں، تم نے بعد میں گمراہی کے لیے ان کے نام استعمال کیے۔ کسی ولی کبھی اپنی عبادت کی دعوت دے ہی نہیں سکتا، اور کوئی دعوت دیا تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا سوائے شیطان کے۔ اگر یہ صحیح میں ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو یہ دراصل کبھی نہیں اپنے ماننے والوں سے کہے ہوں گے، کہ ہی نہیں سکتے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ولی ہوں، وہ کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ ہمیں یہ بات کیسے شان دیتی ہے، کیسے یہ بات ہمارے لیے جائز ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بنائے، اوروں کو ولی بنائے، تجھے چھوڑ دے دوسروں کو ولی بنائے، دوسروں کو پکارے؟ ہاں ہم ہرگز نہیں کیے۔ ذرا اس آیت مبارکہ پر آپ غور کریں، جن کو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو شرک ہے نا وہ بتوں کے لیے پکارنا ہے، بھائی ولیوں کے لیے شرک نہیں ہوتا، تو کیا اللہ بتوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا تمہارے لوگوں کو، تمہارے ماننے والوں کو؟ بت کیسے جواب دیتے جی؟ اگر وہ پتھروں کے صرف بت ہیں تو ان کو جمع کیسے کرے گا حشر کے میدان میں؟ ان سے کیسے پوچھے گا؟ صاف اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے یہاں بت کے معاملے نہیں، یہاں ولیوں کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ پکارتے ہیں ان ولیوں کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہے، یہاں بت کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسی واسطے مشہور بریلوی مفسر مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر خزائن العرفان تفسیر القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ جواب دیں گے تو ہم دوسروں کو کیا تیرے غیر کے معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، صاف کہیں گے۔ ان کے ترجمے میں بھی انہوں نے خود اعتراف کیا ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہیں ہے۔ جو مردے ہیں ان کو تمہارے پکارنے کی خبر بھی نہیں ہے، تم جا کے وہاں بیٹھ کے وہاں کھڑے ہو کے پکار رہے ہو کہ یا قادر، یا غوث، یا فلاں میں اس بیماری میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ یہاں عبد القادر جیلانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آ کے کھڑے ہو کے پکار رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جواب نہیں دیں گے وہ۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو تمہاری دعاؤں کے بارے میں وہ غافل ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اگر چیلنج کرتے ہو تو جاؤ کسی قبر پہ پکارو اور وہاں سے جواب لا کے دو مجھے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اگر تردید کرتے ہو تو جاؤ کسی بھی قبر پہ جاؤ، پکارنا نہیں، پکارنے کے بعد وہاں سے جواب آنا۔ آج تو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، جو بھی ہے، جہاں چاہے جن کو تم کیا ہے مانتے ہو کہ یہ سنتے ہیں، جاؤ وہاں سے پکارو اور وہ جواب میں تمہیں پکاریں تو لا کے ثابت کر کے دکھاؤ۔ رب العالمین کا چیلنج ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے۔ ہاں، مجھے بیٹھنے میں یہاں تقریر کرنے میں مجھے جو شک ہو سکتا ہے، لیکن رب کے فرمان پہ مجھے شک نہیں ہو سکتا کہ رب کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ نہیں سن سکتے اور جواب دے نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے، یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب رہا ایک تیسرا اہم ترین مسئلہ جس میں چکمہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں پکارنے کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو کیوں ہم التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے؟ السلام علیک کا تو کیوں خطاب ہے؟ اے رسول آپ پر سلام ہو۔ ہاں، یہ بہت بڑی دلیل ہے، ہاں جی بالکل صحیح ہے، تب تو سنتے ہیں۔ نہیں، میں نے بتایا نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے ذرا، اگر اس کتاب سے سننا مراد ہے تو اللہ کے رسول جب التحیات میں تھے تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ یہاں سننا اور جواب دینا مراد ہوتا تو ہم پوچھتے ہیں جب اللہ کے رسول نماز میں التحیات پڑھتے تو وہ کس کو بلاتے؟ تم پکارتے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے جب التحیات میں؟ اللہ کے رسول بھی تو یہی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی پڑھتے تھے اللہ کے رسول بھی۔ اب اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں، کیوں؟ ثابت یہ ہوا کہ جیسے اتارا گیا، جیسے قرآن کی آیت ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے جیسے اتاری گئی، خواہ لوگ سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہے، اور آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے لیکن ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہارے پکار کو سن رہے ہیں؟ نہیں، جیسے اترا، جیسے فرما دیا گیا، جب بھی یا آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سن رہے ہیں۔
مطلب یہ ہوتا کہ جیسے ہے ویسے ہی پڑھنے کا حکم ملا، تو اللہ کے رسول بھی وہی پڑھتے تھے، ہم کو بھی وہی سکھایا تھا۔ جیسے حضرت عمر ایک مرتبہ حجر اسود کو کیا ہے پکار کے کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر ایمان رکھتے تھے کہ پتھر حجر اسود سنتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، یہاں سنانا مقصود ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی السلام علیک ایھا النبی، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا حکم دیا اور ہم پڑھتے ہیں، بس۔ اس سے ثابت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں بن سکتی، جیسے پتھر کے لیے دلیل ہی نہیں بن سکتی کہ عمر نے رضی اللہ عنہ کیوں خطاب کیا پتھر کو۔ جیسے قرآن میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم دراصل سن رہے ہیں یا ہم جواب دیں گے۔ اکیلا پڑھے، جیسے سورہ کافرون پڑھتا ہے کوئی تو مسجد کے اندر بیٹھ کے کون سا کافر آ جائے گا، لیکن تب بھی پڑھے گا۔ نماز میں امام پڑھتا ہے تو نماز کے پیچھے جو مقتدی ہیں اس میں کون کافر ہے، لیکن وہ پڑھیں گے یہی کہ یا ایھا الکافرون۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ وہ صیغے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بتایا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا اپنے نبی کے ذریعے، اور ویسے ہی ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ اور اس بارے میں بھی یاد رکھیے ایک بات، جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانتے تھے، اس بارے میں بھی اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس توحید کے بارے میں اپنے رسول کو بھیج کے بتایا، اس توحید میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے اتنے پختہ تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پڑھتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے۔ وفات کے بعد بعض صحابہ نے صیغہ بدلا دیا، السلام علیک ایھا النبی کے بجائے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ایھا النبی یا السلام علی النبی۔ السلام علیکہ کا لفظ صحابہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں، دیگر صحابہ، بہت سے صحابہ سے مروی ہے، وفات نبوی کے بعد السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ اسی طرح علی النبی پڑھتے تھے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بھی تشہد میں السلام علی النبی پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابن عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اخبرنا ابن جریج سے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الصحابۃ کانوا یقولون والنبی حی، جب رسول زندہ تھے السلام علی النبی ایھا النبی، لیکن فلما مات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قالوا السلام علی النبی، تب سے صحابہ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے رسول آپ پر سلام ہو کا خطاب بدل لیا تھا۔ ہاں، موطا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے السلام علیک ایھا النبی پڑھتے تھے، جب آپ کی وفات ہو گئی تو السلام علی النبی پڑھتے تھے، کا خطاب نکال دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شرح موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، وفات کے بعد پختہ طور پر دلائل سے موجود ہو گیا۔ کیوں؟ ان احادیث کو جو میں نے ابھی کوٹ کیا، ان تمام میں کا صیغہ نکال کر ایھا النبی علی النبی دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو السلام علی النبی السلام علیک ایھا النبی کہہ کے پکارا معراج کی رات، اس صیغے کو اللہ تبارک و تعالی نے التحیات کا جز بنا دیا، بس مسئلہ ختم۔ ہاں،
اب اس کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمیں سکھلا دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ متفقہ ہوتا اللہ کے رسول سن رہے ہیں تو پھر ابن مسعود کی جو روایت، عبداللہ ابن عمر کی جو روایت آ رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وفات کے بعد ایھا النبی یا علیکا نکال دیے اور علی النبی کہنا شروع کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ گستاخ رسول ہے۔ ارے تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نہیں سن رہے ہیں، ہرگز بھی نہیں سن رہے ہیں، یہی عقیدہ تھا صحابہ کا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مخاطب نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے جب بہت زیادہ قحط ہو گیا اس وقت بھی ڈائریکٹ نہیں پکارے حضرت عمر۔ حضرت عمر کو سب سے زیادہ محبت تھی یا نہیں تھی؟ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ جو صیغے ہیں بنا لیے ہیں، یاد رکھو یہ بھی شرک ہے اگر تم یہ اعتقاد رکھ کے پکارتے ہو کہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ سنتے ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وفات کے بعد اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ پکارنا جائز نہیں، تو پھر کیا ہے؟ دوسرے ولیوں کا کیا حساب ہے؟ دوسرے ولیوں کا کوئی حساب نہیں۔ اسی طرح داتا، کنج بخش، فلاں، یہ جو ہے نا، یہ صیغے بھی دراصل کیا ہیں؟ اسی اعتقاد کے ساتھ پکارے جاتے ہیں کہ وہ لوگ سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کوئی نہیں سنتا مرنے کے بعد، اور اللہ کے رسول نہیں سنا سکتے قبر والوں کو، تو کون جا کے دوسرا سنا سکتا ہے؟ لیکن اس بارے میں یہ داتا، گنج بخش، فلاں فلاں، اس کی اور تفصیلی باتیں لے کے میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔